نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پس جو شخص تم میں سے پالے اس مہینے کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں پس تعداد پوری کرنی ہے اور دنوں سے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتے تمہارے ساتھ مشکل کا، اور تاکہ تم مکمل کرو تعداد کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان کے روزوں کے متعلق احکامات چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا آیت نمبر 184 میں کہ ایام معدودات، جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں وہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ اب اس کی وضاحت کر دی کہ وہ گنتی کے ایام کیا ہیں۔ پہلے فرمایا کہ شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اب پھر فرمایا جا رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو اس مہینے کو پالیں اسے چاہیے کہ فَلْيَصُمْهُ، اس کے روزے رکھے۔ تو گنتی کے چند ایام کی تشریح خود ہو گئی۔ قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ وہ ایک جگہ کسی چیز کو اجمالاً ذکر کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل کر دیتا ہے۔ بس اوقات وہیں تفسیر ہوتی ہے، بس اوقات کسی اور صورت اور کسی اور پارے میں جا کر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ کسی ایک آیت کو دیکھ کر نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید کی دیگر ساری آیات سامنے رکھی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ سارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ ان سب کی روشنی میں اس آیت کا کیا معنی ہے، پھر جا کے قرآن مجید کی صحیح تفسیر ہوتی ہے۔ عام طور پر جو گمراہی پھیلتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ لے لیا، آگے پیچھے کا بھی کوئی پتہ نہیں، احادیث کا بھی کوئی پتہ نہیں، صحابہ نے اس کی تفسیر کیسے کی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، صرف عربی زبان جاننے کی بنیاد پر اس کا لے کر شروع ہو جاتے ہیں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود تشریح بیان فرمائی۔ تو اس سے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے یا روزے جو اس امت پر فرض کیے گئے اس میں کئی طرح کی تبدیلی ہوئی۔ رمضان کے روزوں سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20، اور عاشورہ 10 محرم الحرام کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ روزے لازم تھے، اختیاری نہیں تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے
تو اب جو باقی روزے تھے ان کی فرضیت ختم ہوگی، اب وہ باقی نہیں۔ اب رمضان کے روزے رکھنا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے بس اسی کو روزے رکھے، یہ اس پر لازم اور فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا، عاشورہ کے روزے کے متعلق جس کا دل چاہے رکھ لے، جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے۔ فرضیت نہیں رہی ہے، فضیلت رہے گی لیکن فرضیت نہیں ہے۔ اور بھی ایک دو تبدیلیاں ہوئی جو اگلی آیات میں جا کر واضح ہو جائے گی۔ جو شخص تم میں سے پائے، منکم، اور شروع میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ تم میں سے جو پالے گا، یعنی ایمان والوں میں سے۔ اسلام کے اندر اسلامی احکامات جو لاگو ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور عورت جو ہے اس کا ناپاکی سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، جو نفاس سے۔ تب رمضان کے روزے جو ہے نا رکھیں گے، کیونکہ جو عاقل ہی نہیں ہے، عقل مند ہی نہیں ہے، اس پر تو اللہ کے احکام ہی نہیں ہے، وہ تو مرفوع القلم ہے، مرفوع القلم ہے۔ اسی طرح جو بچہ ہے اس سے بھی کوئی نہیں، بالغ ہوگا تو اس پر احکامات جا کر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ حکم مسلمانوں کے ہے، ساری جو شریعت ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو غیر مسلم ہیں انہیں تو عقیدے کی دعوت ہے، عقائد اسلام کو قبول کریں، اور عقائد اسلام قبول کرنے کے بعد پھر احکام اسلام کو قبول کریں گے۔ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے، جو نفاس کی حالت میں، اس حال میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر درمیانے روزہ یہ عذر لاحق ہو جائیں تو روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس روزے کی بعد میں ان کو قضا کرنا ہوگی، روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ البتہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دن کا جو حصہ رہ گیا ہے اس میں بھی کھائے پیے نہیں، احترام رمضان میں اسی طریقے ہی سے رہے۔ فمن شہیدہ، اسی طریقے سے رمضان کو پانا، رمضان کا پانا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نے خود چاند دیکھ لیا، چاند دیکھ لیا، رمضان پایا گیا، رمضان حاصل ہو گیا۔ یا اس نے نہیں دیکھا، معتبر لوگوں نے دیکھا ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ چاند نظر آگے آئے، اگرچہ اس نے نہیں دیکھا، یہ بھی رمضان کو پانے والا ہی ہو گیا ہے۔ تیسری صورت رمضان المبارک کو پانے کی یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل ہو جائیں۔ جب 30 مکمل ہو گئے، اب چاند دیکھنا یا کوئی چاند کا فیصلہ کرے نہ کرے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یقینی طور پر اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 184 میں اجازت دی تھی کہ جو طاقت والے اور استطاعت والے لوگ ہیں وہ چاہے تو روزہ رکھیں، نہیں تو فدیہ دے دیں۔ تو اب اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا، فرمایا فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے ہی رکھے گا، روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اب اس اختیار کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اس کی جگہ فدیہ دے دوں اور عذر کوئی نہیں ہے تو اس چاہے جتنا مرضی فدیہ دے دیں، رمضان کے روزوں کی فرضیت اس کے سر پر اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گی، وہ نہیں ختم۔ اور چونکہ بیمار کا ذکر تھا تو وہ اللہ نے دوبارہ کر دیا، فرمایا ہاں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے گا اور دنوں سے۔ یہ آسانی اب بھی موجود ہے، یہ آسانی ختم نہیں کی گئی۔ مریض کے لیے بھی
کہ ایک آدمی بیمار ہے، چھوڑ سکتا ہے روزہ، بعد میں رکھے گا۔ مسافر ہے، سفر کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھے گا۔ لیکن مرض کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھ لے، سفر کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھ لے تو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، الا یہ ہے کہ بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہو، بہت زیادہ پریشانی میں ہے، سفر کی تھکاوٹ اتنی ہے، پریشانی اتنی ہے، پھر بھی روزہ رکھیں، وہ حدیث میں پسند نہیں فرمایا گیا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، لیس من البر الصیام فی السفر، فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، لیکن یہ اس کے لیے جس کو بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہے، ورنہ آسانی ہو تو بخاری اور مسلم میں خود موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ سفر فرما رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات درمیان میں روزے رکھتے رہے، صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے، لیکن جب صحابہ کرام نے شکایت کی کہ ہمیں بڑی مشقت ہو رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پھر اس کے بعد روزے چھوڑ دیے۔ تو اس واسطے ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رکھ لے تو جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر چھوڑ دے تو اسے لعن طعن نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں چھوڑا ہے، اس کے لیے اللہ نے خود آسانی پیدا کی۔ فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں سے تعداد کو پورا کرے گا۔ کہ مریض ایسا ہے اس کا مرض ختم ہو گیا اور اس کو بعد میں دن مل گئے کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا تو لازم ہوں گے۔ اگر مریض کا عذر ختم نہیں ہوا، دن بشک مل گئے، عذر موجود ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، یا مریض جو وقتی طور پر تھا اب اس کا مرض ختم ہو گیا لیکن اس کو بعد میں موقع ہی نہیں ملا، رمضان کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اب بھی فعدۃ من ایام اخر نہیں ہے، کیونکہ اور دنوں کی اس کو طاقت ہی میسر نہیں تھی کہ وہ روزے رکھ پاتا۔ اور یہی چیز مسافر کے لیے بھی ہے کہ مسافر کو موقع ملا پھر اس نے ان کو قضا نہیں کی تو یہ اس پر جو ہے نا ایک قسم کا وبال ہے، اور اگر موقع ہی نہیں ملا فرضیت ہی ختم۔ اور دنوں کی تعداد تب ہے جب وہ میسر آئیں گے اسے۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ فرمایا دیکھو ہم نے کتنی آسانیاں کی تمہارے لیے، روزہ فرض ہے، پہلے تو شرائط رکھائی گئی، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، فلاں ہو فلاں ہو، تاکہ جن کے لیے مشکل ہے وہ ویسے نکل جائیں، اور پھر جن پر لازم کیا انہیں پھر کہہ دیا کہ اگر کوئی تمہیں مشقت لاحق ہو جائے، سفر کی مشقت ہو جائے، بیماری کی تکلیف لاحق ہو جائے، کوئی بات نہیں، پھر بھی چھوڑ دیا کرو۔ اس سے بڑھ کے آسانی کیا ہو سکتی؟ الدین یسر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا یہ دین آسان دین ہے، دین آسان دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، یہاں پر فرمایا نا یرید اللہ بکم الیسر، سورہ نساء میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر آسانی کرے۔ اور پیچھے قصاص کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے کہ ہم نے تو موقع بہ موقع تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان متوجہ نہ ہو تو یہ اس کی اپنی کمبختی اور کم عقلی، یہ خامخواہ لوگوں کے ذہن میں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل، دین پر نہیں چل سکتے، بڑا مشکل ہے جی دین پر چلنا، یہ سب بنائی باتیں ہیں۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے شریعت عطا کی ہے، وہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا۔ ایک نماز کو دیکھ لیں، یہ تو روزے کی بات آ گئی، قصاص کی بات آ گئی، باقی باتیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔
فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نفل ہیں، فرمایا ان کو ادا کرو، کوئی بات نہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے باقیوں پر اکتفا کرنے والے بن جاؤ، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، سر کے اشارے سے پڑھ لو، وضو کر کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھو، اس سے بڑی کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ پھر بھی انسان ہڈ حرام بنے اور کہے نہیں جی 5 وقت نماز پڑھنا مشکل ہے، تو وہ خود نہیں بولتا، شیطان اس کے اندر بولتا۔ اللہ نے تو اتنی آسانیاں پیدا کر دی اس کے لیے، اور پورا دن صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹر پر کھڑا رہے گا، کسی اور جگہ کھڑا رہے گا وہ مشکل نظر نہیں آتا، بالکل بت بنا کے انہوں نے کھڑا کیا ہوا وہ کر رہا ہے وہ آسان ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر 2 سجدے دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مشکل ہو جاتا۔ رہی یہ بات کہ بہت سارے لوگ آج بھی اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن مشکلات تو بڑی پیش آتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشکل دین میں نہیں ہے، مشکل شریعت میں نہیں ہے، مشکل اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے دین پر چلنا چھوڑ دیا ہے، دین پر چلنا چھوڑ دیا۔ اب 100 آدمی ہیں مثال کے طور پر، 99 آدمی نہیں چل رہے ہیں، ایک آدمی جب دین پر چلتا ہے تو اسے تو مشقت ہوگی نا۔ وہ ایک سڑک پر جا رہے ہیں، ایک اصول مقرر ہے کہ دائیں طرف سے جانا ہے کہ بائیں طرف سے جانا ہے، راستہ مقرر کیا ہے۔ اب ایک آدمی مقرر راستے پر چلے اور باقی سارے الٹے جا رہے ہوں، مشکلات تو ہوگی نا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون غلط بنائیں، قانون صحیح نہیں، راستہ صحیح نہیں، راستہ بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی آسان ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن چلنے والے الٹے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیدھا چلنے والے کو مشقت ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے ماحول نے اس میں مشکل پیدا کر دی ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ جو دین پر چلنے والے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ دین پر چلنا آسان ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ ایک آدمی نہیں چل رہا وہ تو کہے گا بھی بہت مشکل ہے دین پر چلنا، میرے لیے ممکن نہیں ہے میں چلوں۔ بھئی جو زندگی دین کے مطابق گزار رہے ہیں، اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ دین پر چلنا مشکل ہے کہ آسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج بھی 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، پوچھئے ان سے کہ نماز پڑھنا مشکل ہے کہ آسان ہے، بتائیں گے کہ آسان ہے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، ان سے پوچھئے کہ سچ بولنے میں نجات ہے کہ جھوٹ بولنے میں نجات ہے، وہ 101 مرتبہ کہیں گے کہ سچ میں نجات ہے، کہ بس سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، اللہ اللہ خیر چل رہا، کوئی مشقت نہیں۔ پھنسا وہی رہتا جو جھوٹی بات کرتا ہے، پھنسا رہے گا پھنسا رہے گا پھنسا رہے گا، نکلے گا ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک جھوٹ لگا رہے گا۔ ایک سچ بول لو 100 سکھ ہو جائے، 100 آسانیاں ہو جائیں۔ تو یہ الغرض یہ جتنی مشکلات ہیں یہ ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، دین اسلام میں کوئی مشکل نہیں، دین اسلام میں کوئی مشکل نہیں۔ جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کے لیے نہیں اٹھتا، اسے تو فجر کی نماز بہت مشکل لگتی، بہت مشکل لگتی ہے۔ اور جو اٹھتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اٹھنا آسان ہے کہ مشکل ہے، وہ جیسے نہ اٹھ پائیں وہ کہتے ہیں ہمارا پورا دن مشکل ہو جاتا ہے، ان کو تو آسانی اس میں لگتی۔ تو معلوم ہوا خود دین میں مشکل نہیں، لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے مشکلات کھڑی کر دی، بنا دی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ۔ اللہ نے قضا اور دنوں میں قضا کرنے کا حکم دیا کہ روزہ قضا کر لیا کرو، فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ تعداد تم پوری کر لو، وہ گنتی کے جو ایام ہیں دن ہیں ان کی تعداد تم پوری کر لو۔ جب تعداد تم پوری کرنے والے ہو جاؤ گے اللہ بھی انشاءاللہ اجر پورا پورا عطا فرما دیں گے۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے وہ تو کرو نا، اس وقت تم نہ کر سکے کوئی بات نہیں، اور دنوں میں تو کر دو نا۔ جب تم اور دنوں میں کرو گے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ دیکھو میرا بندہ اس وقت بیمار تھا، سفر پر تھا، نہیں روزہ رکھ سکا، جب توفیق ملی، موقع ملا، اس نے رکھ لیا، اللہ بھی اپنی شایان شان عطا فرما دے۔
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں بتایا ہے، تمہیں سکھایا ہے کہ میرا حکم کیا ہے، تم میرے کس حکم کو پورا کرو گے، کس طریقے سے پورا کرو گے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور حکم پورا کرنے میں اگر وقتی طور پر کوئی رکاوٹ آ گئی، پورا نہ کر سکے، اس نے تمہیں بتلایا ہے کہ وقتی طور پر نہ پورا کر سکو تو بعد میں پورا کر لینا۔ تو اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتے جیسے اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی تمہارے لیے، رہنمائی بھی دی، پھر اس رہنمائی میں کمی کوتاہی ہو جائے اس کی رہنمائی بھی دی کہ اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو، شکر ادا کرنے والے بنو۔ تو رمضان کے روزوں کے مقاصد میں جہاں اللہ نے فرمایا نا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تقوی والے بن جاؤ، کہ رمضان کے روزوں سے، رمضان کے مہینے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رمضان کے روزوں سے انسان میں شکر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان پورا سال فراوانی سے کھاتا پیتا ہے، جب ایک مہینہ ذرا کھانا پینا وقتی طور پر بند ہو جائے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے ان غریبوں کا جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو پورا سال پیٹ بھر کے کھا کر سوتا رہا نا، ان کا احساس ہوتا ہے جو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے ہیں، جن کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ فرمایا جب ان کا احساس انسان کے سامنے آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کہ یا اللہ تیرا تو شکر ہے، پورا سال 11 مہینے میں کھاتا رہا پیتا رہا، اپنی مرضی سے ساری چیزیں چلتی رہیں، آج پتہ لگا کہ بھوک بھی کتنی تکلیف دہ چیز ہے، پیاس بھی کتنی تکلیف دہ چیز ہے، انسان میں احساس شکر اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقاصد رمضان اور روزے کے جو مقاصد ہیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔